بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے حق روزہ میگزین الجمعہ 25 ربیع الثانی 1445 ہجری مطابق 10 نومبر 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر انبیاء، قسط نمبر 53، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ صلح حدیبیہ، ذی-قعدہ سن 6 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو حکم خداوندی سمجھا اور لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جو ساتھ چلنا چاہے وہ تیار ہو جائے۔ تقریباً 1400-1500 صحابہ آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو قریش کے سرداروں نے آپ کو روکنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ خالد بن ولید، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے دستے کو لے کر راستے میں آ کھڑے ہوئے۔ آپ اس وقت ان سے کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ آپ صرف عمرے کے ارادے سے آئے تھے، اس لیے آپ نے اپنا راستہ بدل لیا۔ پھر آپ نے حدیبیہ میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد کئی لوگ قریش کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے آئے، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اپنی جانب سے ایک سفیر روانہ فرمائیں جو قریش کے سامنے آپ کے سفر کا مقصد واضح کرے اور انہیں سمجھائے کہ آپ کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عثمان نے ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیا۔ قریش نے حضرت عثمان کو الٹی یہ پیشکش کر دی کہ اگر تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو، مگر حضرت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور یہ گوارا نہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کرے۔ حضرت عثمان اپنے کام سے فارغ ہو چکے تھے، مگر قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ ابھی کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے یہ چاہتے تھے کہ کوئی فیصلہ ہو جائے، وہ حضرت عثمان کو بتا کر ہی روانہ کریں۔ مگر ان کے آنے میں زیادہ تاخیر ہونے کے سبب مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اور پھر آپ نے صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ مر جائیں گے مگر میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح آیت نمبر 18 میں فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ جب قریش کو اس کی خبر ملی تو وہ صورتحال کی نزاکت کو سمجھ گئے اور فوراً حضرت عثمان کو واپس بھیجا۔ اس کے بعد ہی انہوں نے صلح کے معاملات طے کرنے کے لیے سہیل بن عمرو کو روانہ کیا اور اسے یہ تاکید کی کہ صلح میں یہ بات لازماً طے کی جائے کہ مسلمان اس سال تو واپس جائیں گے۔ دراصل قریش یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر مسلمانوں نے اس سال عمرہ ادا کر لیا تو اس سے پورے عرب میں قریش کی بے بسی کھل کر سامنے آ جائے گی، اور اس سے یہ پیغام جائے گا کہ جب قریش مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے سے روک نہ پائے تو پھر یہ خود ان کا کیا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے وہ آخری حد تک یہ چاہتے تھے کہ اس سال کسی بھی طرح مسلمانوں کو عمرے سے روک دیں۔ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح جھگڑے کی نوبت نہ آئے، جیسے بھی ہو معاملہ نپٹ جائے، اس لیے کہ اس وقت حالات کا تقاضا یہی تھا کہ کسی طرح کچھ دنوں کے لیے قریش کی طرف سے بے فکری ہو جائے تو دوسرے دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کیا جائے۔ آخرکار دونوں فریقوں میں صلح کے معاملات طے ہو گئے اور ظاہری طور پر صلح کی دفعات ایسی تھیں جن سے محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی، مگر یہی صلح آگے چل کر مسلمانوں کے لیے فتح کا سبب بنی۔ سلسلہ جاری، سلسلہ درس حدیث۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، قسط نمبر 14، مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی غریبی سے پہلے، اور اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ صحیح الترغیب اور بیہقی، ان دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔
مذکورہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو ان 5 چیزوں کی وصیت کی۔ اس حدیث میں انسان کو زندگی، وقت، صحت، جوانی اور مال کی اہمیت پر غور کرنے اور وقت رہتے ان کی قدر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ انسان میں جب تک طاقت باقی رہتی ہے، اس کی جوانی کے دن ہوتے ہیں، تب تک وہ ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، لیکن جب انسان جسمانی یا مالی پریشانی کا سامنا کرتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کھو دیا، اور پھر اچانک موت اس کے تمام اچھے یا برے اعمال کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد تو صرف اس کے کیے گئے اچھے اعمال پر یا برے اعمال پر جزا یا سزا کا مسئلہ رہ جاتا ہے، وہ جو بہت ڈرانے والی بات ہے۔ اگر ہم نے اب تک ان پر غور نہیں کیا تو اب ان پر غور کریں۔ آخر کب تک ہم اپنی زندگی کو اسی طرح لاپرواہیوں اور ٹال مٹول کے ساتھ گزارتے رہیں گے کہ ہمیں اپنا مستقبل معلوم ہے؟ آخر ہم اتنے مطمئن کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں کب ہوش آئے گا کہ یہ دنیاوی تماشے ایک دم سے اور اچانک ختم ہو جائیں گے؟ آخر اس کے بعد آنے والی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں؟ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ کسی طرح بس ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ جو وقت، صحت، مال ہمارا ضائع ہو چکا وہ تو اب واپس نہیں آ سکتا، مگر اب جو بھی ہمارے پاس بچا ہے ہم اسی کی قدر کر لیں۔ ہم نے نہ جانے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو مالدار ہونے کے باوجود اپنی بیماری یا مشغولیت کی وجہ سے نہ دنیاوی فائدہ اٹھا پائے نہ ہی اخروی۔ ان کی زندگی ایک مشین بن چکی ہے جس میں ان کے خود کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے نہ جانے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو صحت کی خرابی یا بڑھاپے کی وجہ سے اچھے سے عبادت نہیں کر پاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگلے 1 منٹ کی بھی ہمیں خبر نہیں کہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، اس لیے ان دنیاوی بھول بھلیوں میں اتنا نہ کھو جائیں کہ ہمیشہ ہمیش کی آنے والی زندگی افسوس اور پچھتاوے والی ہو کر رہ جائے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے ہم وقت رہتے ان کی قدر کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مسجد اقصی کی فضیلت، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ قرآن و حدیث میں مسجد اقصی کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ یہ دنیا کی سب سے قدیم مسجدوں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ سب سے قدیم مسجد حرم شریف ہے، اس کے بعد مسجد اقصی ہے۔ دونوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ مسلم 1161۔ یہ مسجد مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے 16-17 مہینے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ دجال کے فتنے سے جو جگہیں محفوظ رہیں گی ان میں مسجد اقصی بھی ہے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالقصد زیارت کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کا سفر کرنے کی اجازت ہے۔ ان کے علاوہ کسی مسجد کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کرنے کے جانا صحیح نہیں ہے۔ وہ 3 مسجدیں ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ مسلم 3384۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ بعض روایات میں 500 نمازوں کا ثواب بتایا گیا ہے اور بعض میں تو 50,000 تک کا ثواب بتایا گیا ہے۔ قرآن میں اس سرزمین کو جہاں ابھی مسجد اقصی واقع ہے ارض مقدس کہا گیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں ہے، اس ارض مقدس، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ قرآن میں ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھ دی گئی ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1۔ مسجد اقصی اور فلسطین کے بابرکت ہونے کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مسجد اقصی لایا گیا اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کے لیے اوپر بلایا گیا۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں سب سے زیادہ نبیوں اور رسولوں نے نمازیں ادا کی، خدا کے سامنے سجدے کیے ہیں۔ یہی سرزمین ہزاروں نبیوں کا مدفن بھی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی فضیلتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے مسجد حرام، مسجد نبوی کے بعد سب سے زیادہ تعلق والی جگہ مسجد اقصی ہے۔ جس طرح ایک مسلمان حرم شریف اور مسجد نبوی کی بے حرمتی اور پامالی برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ مسجد اقصی کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مسائل: مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ اور دعا، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، پہلے بایاں جوتا یا چپل نکالیں پھر دایاں۔
نمبر 2 جوتے چپل ترتیب سے رکھیں۔ نمبر 3 مسجد کے اندر پہلے دایاں پاؤں داخل کریں۔ نمبر 4 پھر بسم اللہ پڑھیں۔ نمبر 5 پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پڑھیں۔ نمبر 6 پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ بعض روایات میں یہ دعا اس طریقے سے آئی ہے کہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ مکمل دعا اس طرح پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔